اور تازیانت چل گئی. ایک ظلم ہوا اس طرح شہ مجھے پہ سے سوا نکالنے پر مجبور ہو گئے. صدموں میں مگر حسین صبر علی کا یارانہ رہا. کل بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ کیوں تلواریں ٹوٹی اس کا بھتیجا تھا امام علیہ السلام حسن کے کا خط میں. بیٹا. وہ دولہا بنا صبح شہیدوں میں ملا. اس کے مرنے کی خبر شہر نے جو پہنچائی تھی. ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی. ماں دلہن کو لیے سر ننگے نکل آئی تھی. یوں رقم کرتا ہے کہ راوی مغموم و حزین. صلی علی محمد و آل محمد. جہاں جہاں بھی آپ ہے اپنے گھروں میں سب مل کے باواز بلند کر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. غم حسین میں کیسا شرف یہ پایا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے علم سجایا ہے. سنا ہے آتی ہے مجلس میں فاطمہ زہرا. یہ بات سوچ کے فرشے عذاب چھایا ہے. کرم یہ مجلس شبیر نے کیا ورنہ کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. خبر ہے بنت رسول خدا کے آنے کی بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی. بدل رہی ہے ہوائیں غریب خانے کی. میرا نصیب کے مہمان ہوئی میری زہرا. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. فرشتے شاہ گداگر سبھی ہے پیش نظر. ہے انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر. ہے انبیاء کی قطاریں لگی میرے گھر پر. تمہارے آنے سے بی مرتبہ پایا. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں. یہ مجلس خانی یہ سوزو سلام اور ماتم. ہمارے اشک ہے بیوی
یہ زخم کا مرہم ہمارے اشک ہے بی بی، یہ زخم کا مرہم اگر نہ ہوتے وسیلہ یہ ماتم و نوحہ، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، غریب خانے کو جنت بنا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، خوشی یہ ایسی ہے جس نے رلا دیا بی بی، ہر ایک اشک نے آنکھوں سے گرتے گرتے کہا، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، سر حسین جو شیریں کے گھر میں آیا تھا، سر حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا، سر حسین کے ہمراہ آئی تھی زہرا، جو دیکھا بی کو شیرین یہ کیا نوحہ، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں، کہاں غریب کا گھر اور کہاں حسین کی ماں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حکم پہ مولا علی اکبر کے مصائب کا کلام پڑھیں گے۔ برائے خوشنودی محمد وآل محمد بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کسی بھی باپ پہ نہ وقت یہ اکبر، کسی بھی باپ پہ نہ وقت یہ اکبر، میرے بیٹے اکبر میرے پیارے اکبر، میرے بیٹے اکبر میرے پیارے اکبر، لپٹ رہے ہیں میری روح سے علم بیٹا، نظر کے سامنے تم توڑتے ہو دم بیٹا، جو دیکھتا ہوں نہ دیکھے کوئی پدر منظر، ارے کسی بھی باپ پہ آئے نہ وقت یہ اکبر، میرے بیٹے اکبر میرے پیارے اکبر، میرے بیٹے اکبر میرے پیارے اکبر، تمہارے سینے پہ ٹوٹی مصیبتیں بیٹا، میں دیکھوں کیسے تمہاری اذیتیں بیٹا، پیدر کے سامنے کوئی کبھی نہ تڑپ پسر، کسی بھی باپ پہ آئے
ना वक्त ये अकबर दे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर मेरे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर जवान बेटा किसी का अगर गुजरता है कि जिंदा रह के भी वो बाप समझो मरता है नजर के सामने जाए कोई ना नूर नजर किसी भी बाप पे आए ना वक्त ये अकबर मेरे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर तुम्हारे सीने में बर्छी का फल जो टूटा है मेरे जिगर में गुमा होता है वो टूटा है चले किसी पे ना मुझ पर चला है जो खंजर किसी भी बाप पे आए ना वक्त ये अकबर मेरे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर मेरे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर तुम्हारी है अली अकबर जो सांस उखड़ती है मुझे ये लगता है दुनिया मेरी उजड़ती है हो बेकरार जो तू मेरा जीना है दूभर किसी भी बाप पे आए ना वक्त ये अकबर मेरे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर मैं हाथ जाने बेखंजर आगे बढ़ाता हूँ तुम्हारे ज़ख्म से मैं कांप जाता हूँ निकालूं कैसे तुम्हारे जिगर से मैं खंजर किसी भी बाप पे आए ना वक्त ये अकबर मेरे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर मेरे बेटे अकबर मेरे प्यारे अकबर اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم Okay, okay. 1, 2, 3, 7.
یہ لیں. محمد محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد برعلی مولانا علی سب مل کر بار دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل برائے تشریف آوری صاحب اعزاز سید کونین مادر حسنین غریب بقی زوجہ علی بنت النبی مادر زینب ملکہ کائنات فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، آج کے اس نورانی فرش عزا پر انشاءاللہ سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حسینی صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل صلوات کو آپ جہاں کہیں بیٹھی ہے اس انداز میں بھیجیے گا، بیکاز صلوات نور ہے، صلوات آپ کے وجود کو نورانی بنا دیتا ہے. اور صلوات امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 مقامات پر ائمہ طاہرین پر جو تم درود اور سلام بھیجتے ہو وہ نور کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. ایک حالت احتضار میں، سیکنڈ شب اول قبر، اور تھرڈ پلیس صراط کو کراس کرتے ہوئے. خدا یہ صلوات ہم سب کے لیے زاد راہ آخرت قرار دے. سب مل کر بار دیگر بآواز بلند زینبی صلوات بھیجیے. اللهم اللہم صل على محمد وعلى محمد. بہت سارے بیمار ہیں، صلوات شفا ہے. اس صلوات کی برکت سے تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہے صاحب اولاد بننے کے لیے. آپ میں سے جو کوئی کربلا جانا چاہتے ہیں، کربلا پہنچنے کے لیے، مرحومین کی مغفرت، مرحومین کے درجات میں بلندی، اس مجلس کا ثواب جو آنسو آج ہر پر ہم بہائیں گے، وہ آب کوثر کی صورت میں ساقی کوثر کے ہاتھوں سے ہمارے مرحومین کو نصیب دلانے کے لیے اور ہم سب کی عاقبت بخیری کے لیے سب مل کر بار دیگر بآواز بلند حیدری صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آئی ہوپ کی آواز آپ تک صحیح آ رہی ہوگی. آج کوشش کی ہے مائک بھی قریب رکھے اور کیمرہ بھی قریب رکھنے کی کوشش کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور
الحسين انگلش دی ہو رہی ہے وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء ثم صلاته وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبا القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا جعفر الصادق عليه السلام لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين لماتوا شوقا صلوات دیجیے سب مل کر بآواز بلند اللهم صل على محمد علیہ محمد پہلے آپ تمام ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو اسپیشلی وہ مائیں جن کی جوان بیٹے ہیں اور جوان بچیوں کے ماؤں کو آج کے اس نورانی فرش عزا پر صاحب خانہ صاحب مجلس بانی مجلس جنت البقی کی غریبہ بیوی زوجہ علی ام زینب فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی جانب سے اور آج حر کی زوجہ کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو آج کی اس نورانی فرش عزا پر جو ایک بارگاہ میں نہیں بچھی ہے آج اس انوکھے انداز میں حر کے نام حر کی زوجہ کو حر کے بیٹے کو خود حر کو اور مولا کائنات شاہ نجف شیر خدا کو پرسہ دینے کے لیے سید کونین کو پرسہ دینے کے لیے ہم نے ایک جگہ نہیں ہم نے ہزاروں گھروں میں فرش عزا بچھا دی ہے اور یہ ہمارا بلیو ہے کہ آج ہر فرش عزا پر بی بی تشریف فرما ہے بانی مجلس سے ہم بی بی سیدہ کی جانب سے آپ تمام ماؤں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ویلکم اور خوش آمدید کہنا چاہوں گی یہ جو حدیث جس کی میں نے تلاوت کی ہمارا ٹاپک ہے وہ رجز وہ سلوگنز وہ شعار وہ نعرے جو عصر عاشور یا گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے یا زین فرس سے زمین پر گھرتے ہوئے یا شہادت سے 2 پل پہلے جو شہداء کربلا نے
وہ اصحاب جو حسینی ہیروز ہے، وہ اصحاب جن پہ حسین کو مان تھا، جن پہ حسین کو فخر تھا، وہ اصحاب جنہیں زہرا نے دعا دی، وہ اصحاب جنہیں مشکل کشا شاہ نجف شیر خدا حیدر کرار نے دعا دی، ان کی رجز کی ہم شرح کر رہے تھے، اس لیے کہ جہاں ہم نعرہ لگاتے ہیں وہاں نعرہ لگاتے لگاتے یہ پیغام اصحاب حسین کو سنتے ہوئے ہم بھی بافضیلت بنے، اور صاحب نعرہ شاہ نجف شیر خدا نجف اشرف سے آپ کے نورانی کردار پر نعرہ حیدری لگائے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیے اللہم صلی علی على محمد وآل محمد تو یہ جو حدیث جسے میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، دعوات راوندی جیسے معتبر کتاب میں یہ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ایوری ایئر محرم الحرام کا چاند جب نظر آتا تو آپ اپنے گھر کی پوری فیملی ممبرز کو آپ بلا لیتے، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو بلا لیتے، آپ اپنے شاگردوں کو بلا لیتے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آپ فرماتے لو يعلم الناس ما في زیارت قبر الحسین لماتوا شوقا۔ آج بہت ساروں کا دل تڑپ رہا ہے، بہت سارے اس بات پر آنسو بہاتے ہیں، اب تک بہت زیادہ پراؤڈلی غرور کے ساتھ ہم کہتے تھے کہ اے حسین وہ کربلا جس میں ایک قطرہ پانی آپ کو نہ ملا، آج حسین کے نام سے کروڑوں میں زائر آ رہے ہیں اور ہم بھی انہی میں شامل تھے۔ میں تو مولا کے روزے پر مجلس پڑھا کرتی تھی ایوری ایئر، خدا نے یہ شرف مجھے دیا تھا، مگر اس بار ہر زائر کا دل تڑپ رہا ہے، اس بار ہر قافلے والوں کا دل تڑپ رہا ہے کہ ہم کربلا نہیں پہنچے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں جو کربلا عاشور پہ جاتا ہو وہ سنے لو یعلم الناس ما فی قبر زیارت الحسین لماتوا شوقا۔ اگر لوگوں کو علم ہوتا، اگر لوگوں کو معلوم ہوتا، اگر لوگوں کو پتا چلتا ما فی قبر زیارت الحسین، حسین کی قبر کی زیارت میں انہیں کیا ثواب دیا جاتا ہے، انہیں کیا کریڈٹ دیا جاتا ہے، انہیں خدا کس مقام تک پہنچاتا ہے، لماتوا شوقا، وہ کربلا جاتے اور ایک ہی دعا مانگتے، شفا نہیں، مکان نہیں، اولاد نہیں، جاؤ حشر نہیں، واپس وطن جانا نہیں، لماتوا شوقا، اور ایک ہی دعا مانگتے، مالک تو نے وہ مقام مجھے دیا ہے، مالک تو نے وہ اجر اور پاداش مجھے دیا ہے، بس کوئی تمنا نہیں سوائے ایک تمنا کہ مجھے کربلا میں موت دے۔ امام فرماتے لماتوا شوقا، وہ پورے وجود کے ساتھ شوق سے لماتوا موت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے۔ آج اصحاب حسین کا رجز ہم سنتے ہیں کہ جو واقعی اس حدیث کا مصداق بن کر، جو اپنے موت کے استقبال کے لیے جنہوں نے اپنے آپ کو کربلا پہنچا دیا، اور بہت کم مجالس میں ان رجز اور سلوگنز اور ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے لیے بہت ریسرچ کرنی پڑتی ہے۔ آج میں اس حسینی ہیرو کے جانب لے جا رہی ہوں آپ کو کہ جو کربلا شب عاشور پہنچے اور اس کے سامنے 3 آپشنز رکھا عمر سعد نے اور حر نے، یعنی کہ حر کے توبہ کرنے سے پہلے یہ پہنچا تھا کربلا، اور اس ہیرو کا نام ہے، اس صحابی کا نام ہے، he was only 25 years، 25 سال کا تھا، نافع بن ہلال بجلی۔ اب سب نے مصائب میں سنا ہوگا نافع بن ہلال میں، یہ وہ ہلال بن نافع ہے جو لشکر عمر سعد میں تھا، بٹ یہ کہ وہ مولا حسین کے ساتھ ساتھ وہ چلتا تھا اور ایک ایک چیز کو وہ ریکارڈ کرتا تھا۔ ابھی آپ مصائب سن لیجیے گا، ہلال بن نافع کا نام آتا ہے، بٹ یہ جس نافع بن ہلال کی میں بات کر رہی ہوں یہ وہ نہیں ہے۔ بیچارے کا فون آیا یہ ہے آیا کربلا حسین کو چھوڑ کر، یہ آیا کربلا حیدر بننے کے لیے، یہ آیا کربلا حیدری بننے کے لیے، یہ آیا کربلا عشق علی کے اوج پر اپنے آپ کو کامیاب کراتے ہوئے پرواز کرنے کے لیے، اڑان لینے کے لیے یہ کربلا آیا۔ سن لیجئے گا، نافع بن ہلال بجلی only was 25 years، اور اس کی جوان بہنیں تھی
बूढ़ी ओल्ड एज की माँ थी, उन सबको छोड़कर कहा माँ आप जाने आपका बुढ़ापा बन जाए, मेरी जवान बहनें जाने उनकी जवानी जाने, मेरा यकीन है फातिमा संभालने आएगी। हल्लाल मशाकिल, मुश्किल कुशा तबीब कुल, अली अबी तालिब मेरे बहनों को संभालने तशरीफ लाएंगे। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस वक्त करबला जाना है, बिकॉज मेरा मौला सदा दे रहे हैं हल मिन नासिरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। तवज्जो के साथ सुन लीजिएगा। नाफे बिन हिलाल बजली करबला पहुंचा। करबला पहुंचा तो उसके सामने कौन आकर खड़ा हो गया? उसके बिल्कुल अपोजिट में उसके अगेंस्ट खड़ा हुआ वो हुर्र इब्न यजीद रयाही था। उसने अपने हाथ में तलवार उठाकर नयान से तलवार निकाल के कहा, ए नाफे बिन हिलाल बजली, क्या लेने आया है? तुझे क्या मिलेगा? तेरे सामने 3 ऑप्शन रखते हैं, तवज्जो से सुनिएगा। 3 ऑप्शन तेरे सामने रखते हैं। नंबर 1, यदि जिस रास्ते से तुम आए हो वापस सर झुका के चले जाओ, तुम्हें जिंदगी मुबारक हो। सेकंड ये कि तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, तुम्हें दौलत मिलेगी, तुम्हें मकाम मिलेगा, तुम्हें पोस्ट मिलेगा, तुम्हारे बहनों की इज्जत से शादी हो जाएगी, तुम्हारी बूढ़ी माँ का इलाज हो जाएगा। बेहतरीन, आज के हिसाब से मैं बोलूं बेहतरीन वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ तुम्हारी बूढ़ी माँ का इलाज हो जाएगा। अब बताओ हमारे साथ की दोगे या उस गरीब हुसैन का साथ दोगे जिसके खैमों से सिर्फ एक आवाज आ रही है, क्या? अल्लाह आतश अल्लाह आतश अल्लाह आतश। और थर्ड ऑप्शन, अगर तू वापस नहीं गया, अगर तूने उमर साद का साथ नहीं दिया, उमर साद को सपोर्ट नहीं किया और हुसैन की जानिब चला, तो ये मेरा तलवार है, इसी से सर कलम कर दिया जाएगा। अब ये जवान तवज्जो से मेरी तरफ देखिएगा, सर पकड़कर सोचने लगा कि भाई आपको बैंगलो, आपको दुनिया, आपको दौलत, आपको प्रॉपर्टी, आपको सब कुछ मिल रहा है, और अगर हुसैन की तरफ आप जाओगे सिवाय शहादत आपको कुछ नहीं मिलेगी। वो सोचने लगा। और ये इम्तिहान इमाम ज़माना के गीबत में, इमाम ज़माना की ज़हूर से पहले किसी भी जवान से हो सकता है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो भाई हो, किसी से भी इम्तिहान लिया जा सकता है। वो सोचने लगा, खड़ा सीने पे हाथ रखा, प्राउडली फुल पावर के साथ उसने कहा, सुनो ए हुर्र, तू जाकर अपने लीडर को, आप तो चीफ ऑफ आर्मी होंगे, जाकर उमर साद को मेरा मैसेज दे दो। नंबर 1, जो फर्स्ट ऑप्शन आपने कहा कि जिस रास्ते से आए हो वही वापस चले जाओ, रिटर्न ले लो और वापस चले जाओ। उसको बोलो हुसैनी वापस जाने के लिए कभी भी आया नहीं करते। और सेकंड कि प्रॉपर्टी, माँ का इलाज, बहनों की शादी, मुझे पोस्ट, मुझे मकाम, मुझे दौलत, मुझे शाहो जाहो हशम मिलेगा। सुनो, मैं दुनिया को छोड़कर, मैं दुनिया को पुष्ट करके, मैं सिर्फ और सिर्फ हुसैन तक पहुंचने के लिए करबला आया हूँ। मैं यसार था यमीन बनने आया हूँ, मैं नारी था नूरी बनने आया हूँ, मैं फर्श पे रहता था, अर्श तक अली के हाथों से पहुंचाने में करबला आया। और थर्ड ऑप्शन जो उसने कहा कि मैं अगर वापस ना जाऊं, मैं अगर उमर साद को सपोर्ट ना करूं, तो मेरा सर कलम होगा। ये मेरा सर, ये मेरी गर्दन, उसको बताओ सर कटाने में करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें नहीं छोड़ दिया जाएगा। एक मर्तबा हुसैन के खेमे के जानिब इसने रुख किया, सलाम दिया, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह। वहां ये लाउड स्पीकर, वहां ये माइक, वहां ये साउंड सिस्टम, वहां ये सोशल मीडिया कुछ भी नहीं था। हाँ, वहां था तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा था वहां फासला बहुत ज्यादा था, और 1 लाख के लश्कर वहां सीटियां बजा रही थी। मगर इल्म इमामत देख लीजिए, अली की विरासत देख लीजिए। हुसैन ने खेमे का पर्दा उठाया और जवाब दिया, व अलैकस्सलाम या मुहिब्बी, तुम पर सलाम हो ए मेरे दोस्त नाफे बिन हिलाल बजली। आ जाओ, मैं हुसैन तुम्हारे इस्तकबाल करूंगा और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नाफे चला गया हुसैन के पास। बस अज़ादारो, इसके वजह की तरफ मैं जाना चाह रही हूँ। जो स्लोगन्स इसने पढ़ी, जब उसको मैदान
مقتل کی جانب جانے کی اجازت ملی، الاؤ ہو گیا، تو اس نے کہا مولا میں اونلی 12 تیر لے کر کربلا آیا ہوں، میری ماں بہت بوڑھی ہے، میری 2 جوان بہنیں ہیں، سب کچھ چھوڑ کر آیا ہوں، رائٹ لیفٹ ہر جگہ دیکھا یہ 12 تیر ملی، مولا خدا کے لیے کہیں علی کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، دعا کیجیے گا علی کی بہادری، علی کی شجاعت اور علی کے طاقت کا واسطہ دے کر آپ خدا سے دعا کیجیے گا کہ ان 12 تیروں سے 12 لعینوں کو میں واصل جہنم کروں، اور قلب مجروح اور مغموم فاطمہ اور علی مرتضیٰ کو میں تسلی اور تشفی دوں، اور قیامت کے دن ٹاٹلی چادر زہرا کے چھاؤں میں اپنے آپ کو، اپنی بوڑھی ماں کو اور اپنے بوڑھے باپ کو اور اپنے بہنوں کو جگہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایک خدا ہمیں بھی ایسے معرفت کے ساتھ آنسو بہانا نصیب فرما دے، یہ دعا کیجیے خدا کے لیے۔ مولا حسین نے اس کے بازو کو تھام لیا جیسے غدیر خم کے میدان میں، ہاں جیسے غدیر خم کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے، رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے بازو تھامنے سے پہلے کیا کیا تھا؟ آج کیوں لوگ یہ حقیقت نہیں بیان کرتے؟ بازو تھامنے سے پہلے رسول جانتے تھے مولا کو دوستی میں لیا جائے گا، مولا کو ایک فارملی میننگز میں لیا جائے گا، سو رسول نے کیا کیا؟ اپنے سر سے امامہ اتار دیا، وہ امامہ جو نبوت کی نشانی تھی، وہ امامہ جو علم کا نشان تھا، وہ امامہ جو خدا کی جانب سے تاج نبوت کے عنوان سے پہنایا گیا تھا، وہ امامہ جو ہر عالم نہیں پہن سکتے، وہ امامہ جو ہر مجتہد نہیں پہن سکتے، وہ امامہ جسے جبرائیل نے ایک خاص لقب نام دیا، جس کا نام کیا تھا؟ صحاب تھا، صحاب تھا۔ رسول نے دست نبوت سے علی کو صحاب پہنا دیا، اور اس کے بعد کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ صحاب کے لائق صرف علی ہے، اور اس ولایت کے لائق صرف علی ابن ابی طالب ہے۔ اسی انداز میں آج چونکہ علی کی ولایت کا دفاع کرنے نافع بن ہلال بجلی سرزمین کربلا پہنچے تھے، حسین نے بازو تھام لیا، کہا خدایا تجھے میرے بابا کی مظلومیت کا واسطہ ہے، تجھے میرے بابا کی ولایت کی قسم ہے، اس کو شرمندہ ہونے سے بچا لینا، 12 کے 12 تیر قلب دشمن کو لگے اور میری ماں کو تسلی ملے۔ خدا گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، اہل سنت کی بک ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 2 میں یہ روایت ہے کہ نافع گیا، دوڑتا ہوا پراؤڈلی گیا، اور 12 کے 12 تیروں سے 12 لعینوں کو واصل جہنم کیا۔ آگے کاؤنٹنگ نہیں کر پایا کہ تلوار سے اس نے کتنے لعینوں کو، کتنے درندوں کو، کتنے حیوانوں کو اس نے واصل جہنم کیا۔ چلیے میں رجز کی طرف جا رہی ہوں، بٹ یہ کہ کسی نے نیزے سے مارا، کسی نے تیر سے مارا، کسی نے ہاتھ میں جو آیا، جیسے حسین کو اسلِ عاشور مارا، نافع بن ہلال بجلی کو مارا۔ این ٹائم جب وہ گھوڑے سے زمین پر آئے تو یہاں عمر سعد کا ایک لیڈر، آرمی لیڈر آیا، اور اس نے جو ہے ہاتھوں کو باندھ لیا، پیروں کو باندھ لیا، گھوڑے سے باندھ کر نافع بن ہلال بجلی کو عمر سعد کے خیمے میں لے گیا۔ توجہ کے ساتھ سن لیجیے، کووڈ-19 کیا ہے، کرونا وائرس کیا ہے، ہم حسینی ہیں، ہمیں ان چیزوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ آپ کے گھروں سے جنازہ اٹھا ہے، آج فخر کر کے جناب سیدہ کو جسٹ ایک جملہ بتا دیجئے گا، محرم سے پہلے میرے گھر سے اگر جنازہ اٹھا ہے اس نذرانے کو قبول فرما دے۔ دیکھیے گا خدا کس طرح آپ کو نورانیت، خدا کس طرح آپ کو تسلی، خدا کس طرح آپ کو تشفی، اور خدا کس طرح آپ کے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرماتا ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لے گئے گھوڑوں کے ساتھ بھانج کر پورے دشت کربلا میں اس زندہ لاش کو طواف کراتے ہوئے، زمین پر رگڑاتے ہوئے، جس طرح کوفہ کی گلیوں میں مسلم غریب کے جنازے کو دوڑایا اور گھمایا، اسی طرح نافع بن ہلال بجلی کو زندہ اس طرح پوری سرزمین کربلا کے اس دشت میں گھسیٹتے ہوئے گھمایا، اور عمر سعد کے لشکر میں لے گئے، وہ خیمے میں لے گئے۔
اور جب وہاں پہنچے تو اس کے جسم کے ایک ایک پارٹ سے خون بہ رہا تھا، اس طرح بلیڈنگ ہو رہی تھی کہ جیسے خون کا چشمہ پھوٹ رہا ہو، آنکھیں کھولتا ہے نظر کچھ نہیں آتا، جسٹ اس کو آواز سنائی دی، عمر سعد لعین کی اللہم لعنہم جمیعا کی آواز سنائی دی کہ اے نافع ابن ہلال بجلی، تجھے اپنی جوانی پر رحم نہیں آیا؟ تجھے اپنی بوڑھی ماں کی ضعیفی پر رحم نہیں آیا؟ تجھے اپنی جوان بہنوں کی جوانی پر رحم نہیں آیا؟ ملا کیا تجھے؟ کیا فائدہ ہوا؟ کیا ملا؟ اس نے کہا بتا دوں کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ کہ 12 لعینوں کو 12 تیروں سے حسین کی دعا سے واصل جہنم کیا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا جو تلوار سے میں نے واصل جہنم کیے وہ تو میں کاؤنٹ نہیں کر سکا، میں بھی 60 میں بھی 70 میں بھی 100+ میں نے واصل جہنم کر دیا ہو، کہ اس کو ابھی اسی وقت اٹھاؤ اور اس کو قتل کرو، اس کے سر کو تن سے جدا کرو۔ سن لیجئے گا، جب اس نے کہا کہ ہم ابھی تمہیں اسی طرح سر کو تن سے جدا کریں گے، اس نے لڑکھڑاتے ہوئے بہتے ہوئے خون ہر طرف سے بہ رہا ہے کہا انا علی نیاتنا وبصائرنا، تم کیا سمجھتے ہو تیز دھار تلوار سے میں ڈروں گا؟ انا علی نیاتنا، ہم نے علی کو دیکھا ہے، ہم نے علی کو پرکھا ہے، ہم نے علی کے فضائل سنے ہیں، ہم نے علی کے فضائل پہ یقین کیا ہے، ہم نے علی سے دوا لی ہے، ہم نے علی سے شفا لی ہے، ہم نے علی سے اپنے ایمان کو کامل کیا ہے۔ وبصائرنا، اس کے عوض میں علی نے مجھے بصیرت دی، علی نے مجھے ایمان دیا، علی نے میری تربیت کی، علی نے میرے وجود کو ولایت سے منور کیا۔ انا علی نیاتنا وبصائرنا، میں بصیرت کے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو کربلا پہنچا ہوں، میں ظاہری آنکھوں سے پراپرٹی کو دیکھنے کے لیے کربلا نہیں آیا ہوں۔ اللہ واللہ ما کرہنا لقاء ربنا، سنیے گا اس نے کہا خون میں لت پت، آخری سانسیں لے رہا ہے، اور ایسے جملے کہا واللہ ما کرہنا علی لقاء ربنا، میں اس علی کو مانتا ہوں، میں اس علی کا نعرہ لگاتا ہوں، وہ علی جو محراب کوفہ میں جب ابن ملجم نے 19 رمضان کی شب حملہ کیا اور آپ کے سر پہ وہ ضربت ماری، یہ نہیں کہا میرا سر زخمی ہو گیا، علی نے یہ نہیں کہا مجھے درد ہو رہا ہے، علی نے یہ نہیں کہا حسن مرہم لاؤ، علی نے یہ نہیں کہا فوراً طبیب کو بلاؤ، علی نے ایک جملہ کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا، اس علی نے میری تربیت کی ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ واللہ ما کرہنا علی لقاء ربنا، ہمیں کراہت نہیں ہے، ہمیں ڈر نہیں ہے، ہمیں درد نہیں ہے اپنے رب سے ملاقات کو، ہم تو رب سے ملاقات کرنے کربلا آئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس ایمان کے مرکز کو، محور کو، اس پاورفل جوان کو کس طرح حسین سے بدزن کیا جائے، کیا کرے کہ یہ حسین سے بدزن ہو، کیا کرے موت سے پہلے دنیا کو ایک میسج دے کہ بھئی یہ دنیا والوں کبھی حسین کا ساتھ نہ دینا، کبھی علی کے لیے نعرہ مت لگانا، کبھی علی کا ذکر سن کر جھوم مت اٹھو، تم خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ ہر ممکن کوشش کی، اسے کوئی جواب نہیں آیا، کہا تلوار نکالو، وہ تلوار جو 40 days زہر میں ڈبو کے رکھا ہے، اسی سے آج اس کو مار ڈالو تاکہ یہ تڑپتے تڑپتے ایک مچھلی کی طرح تڑپ تڑپ کر اس کی جان نکل جائے۔ جب یہ جملہ نافع بن ہلال بجلی نے سنا تو اس نے کیا خوبصورت جملہ کہا، سن لیجئے گا، بہت خوبصورت جملہ کہا نافع بن ہلال بجلی نے، اور وہ جملہ تھا انا واللہ ما کرہنا علی لقاء ربنا۔ اس کے بعد بہت خوبصورت انداز میں اس نے شکرانے میں یہ جملہ کہا نوالی من والاک ونعادی من عاداک، میں اعلان کرتا ہوں یا علی، نوالی من والاک، تڑپ رہا ہوں، آخری سانسیں لے رہا ہوں، انہی سے دوستی کروں گا، انہی سے دوستی رکھوں گا، انہی کے لیے میرے دل میں جگہ ہے جو علی کی ولایت رکھتا ہو، وَمُعَادِي مَنْ عَادَاكَ، جو بغض علی رکھتا ہو ان کے لیے میرے اندر بھی بغض ہے، اور آج ہمارے ساتھ کے سامنے میں یہ اعتراف کرتا ہوں۔ یہ اس نے جملہ پڑھنا تھا، اس نے کہا تجھے اب بھی ڈر نہیں لگا؟
اب تو کچھ اعتراف کر لو. اس نے کہا اعتراف چاہوگے میں ساری دنیا کے سامنے کر دیتا ہوں. الحمدللہ الذی جعل منایانا علی ید شرار خلقہ. اہل سنت مناقب میں ایک جملے ہے. اس کے گردن پر تلوار چلانے لگی تو اس نے کہا الحمدللہ الذی منایانا بید شرار خلقہ. خدایا اس عظیم نعمت پر شکر کرتا ہوں کہ دنیا میں موجود سب سے زیادہ پست فطرت، سنیے گا کتنے پیارے جملے ہیں، سب سے زیادہ پست فطرت، سب سے ذلیل، سب سے حقیر، سب سے زیادہ خبیث لوگوں کے ہاتھوں تو نے مجھے شہادت نصیب فرما دی. اے خدا یہ نعمت کس کو مل سکتی ہے؟ میں اس عظیم نعمت پہ شکر کرتا ہوں. کہا اس کو باندھ لو اور مار ڈالو. کوئی وصیت ہے تو کرو. کہا ہاں وصیت ہے بٹ تمہارے سامنے نہیں کروں گا. ایسے کرو مجھے باندھ کر اسی طرح تم اپنے لشکر کے سامنے لے چلو، میں وہاں وصیت کروں گا. وہاں لے گئے، لڑکھڑاتے ہوئے زمین سے اٹھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیا وصیت کی؟ اس نے کہا میں وصیت رجز کی صورت میں کروں گا، میں سلوگنز کی صورت میں دنیا کو صرف ایک وصیت کر کے اس دنیا سے جانا چاہوں گا. اور وہ وصیت کیا ہے؟ انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی اضربکم ضرب غلام بطل ویختم اللہ بخیر عمل. اللہ اکبر. کہا انا الغلام الیمنی البجلی. سن لیجیے گا اس کی رجز کا ترجمہ میں ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں. کہا میں غلام ہوں، آزاد ہونے کربلا آیا ہوں، یمنی ہوں لیکن کربلائی اور حسینی بننے میں کربلا آیا ہوں، بجلی ہوں، دیہاتی ہوں لیکن نوری خدائی اور حیدری بننے میں کربلا آیا ہوں. کیا خوبصورت میسج ہے، دیکھیے آزاداری کا فلسفہ بیان کر رہے. انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی. میرا دین خالی اسلام تھا لیکن اس دین کو کمپلیٹ اور الیوم اکملت لکم دینکم کا مصداق بنانے میں کربلا آیا ہوں. میرا قبلہ، میرا دین، میرا ایمان دینی علی دین حسین ابن علی. علی کا فرزند، علی کا بیٹا، علی کی یادگار، علی کا وارث حسین ابن علی میرا دار و مدار ہے. اضربکم ضرب غلام بطل. بتا دوں 12,000 لشکر جو سب قاری ہیں، جو سب متہجدین ہیں، جو سب صدقہ نکالنے والے ہیں، جو سب قرآن کے مفسرین ہیں. ایون تاریخ بتاتے ہیں کچھ ایسے لوگ عمر سعد کے لشکر میں تھے جو قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے اور انہیں کوفہ والوں نے لقب دیا تھا مسجد کے کبوتر. یعنی وہ ایوری ٹائم 24 آورز مسجد میں ہوا کرتے تھے. کہ میں بتا دوں تم لوگوں کو اضربکم ضرب غلام بطل. ایک غلام ہوں، آج حسین کو اپنا کر آزاد ہو گیا. یمنی تھا، آج علی کی ولایت میں کربلا آیا تو میں جنتی بن گیا. ناری تھا، آج کربلا آ کر میں نوری بن گیا. بتا دوں تم لوگوں کو عاقبت بخیر، نوری بننے کے لیے اور جنت کو دنیا میں اپنے نام کما کر جانے کے لیے کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ وَيَخْتِمُ اللَّهُ بِخَيْرِ عَمَلٍ تَوَلَّا. اور تبرا جو کوئی اپنا لے خدا جنت کو دنیا میں اس کے نام لکھ لے گا. صلوات میں جی بر محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اور اس کا جو سب سے اہم میسج اس 4 اشعار میں ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ لباس کے ساتھ ساتھ کردار کو حیدری بنانا ہوگا، زبان کے ساتھ ساتھ کردار کو فاطمی بنانا ہوگا، زبان کے ساتھ ساتھ لباس کے ساتھ ساتھ عبادت کو سجادی بنانا ہوگا، اور زبان کے ساتھ ساتھ اپنے سینے میں جو صبر کی کمی ہے صبر کا زیور بن کر اپنے آپ کو زینبی بنانا ہوگا. تب ایک مقام سے نہیں، میں کہوں گی کبھی بقی سے، کبھی نجف سے، کبھی کربلا سے اور کبھی شام سے آپ کے شان میں نعرہ حیدری لگا دیا جائے گا. کاش یہاں مجمع ہوتا تو یقیناً آپ یہ نعرہ لگا لیتے اور امام زمانہ کا قلب مبارک راضی خوشنود اور امام زمانہ آپ کو دعا دے دیتے کہ میرے جد کے نام نعرہ لگا کر کس طرح پاور لے رہے ہیں، میرے جد علی کے نام نعرہ لگا کر کس طرح ایمان تازہ کر رہے. آج یہ لوگ
نعروں میں رسم نہیں بلکہ نعروں سے عزم اور نعروں سے حسین کے ساتھ ایک ایگریمنٹ، اور اس ایگریمنٹ کے تحت میرے ظہور کے لیے زمین ساز بن رہے ہیں. صلوات بھیجیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری. یا علی. جزاکم اللہ. یہ خوبصورت رجز آج آپ نے سن لیا نافع بن ہلال بجلی کا کہ کربلا کو سمجھیے گا. کربلا درسگاہ، کربلا یونیورسٹی، کربلا محور و مرکز تشفی، کربلا محور و مرکز تسلی. میں صبح یہاں تنزانیہ میں اشرا پڑھ رہی ہوں. میرا ٹاپک ہی یہی ہے کہ ہوپس کو کربلا سے کیسے لی جا سکتی ہے. وہ کربلا جہاں اسیری ہے، وہ کربلا جہاں یتیمی ہے، وہ کربلا جہاں پیاس ہے، وہ کربلا جہاں بچوں کے دامن جلائے جا رہے، وہ کربلا جہاں ہر طرف تیر زدہ، تیروں سے بے بس جسم دکھائی دے رہے، وہ کربلا جہاں بکھرے لاشیں نظر آ رہی ہے. لیکن وہ کربلا جس کا ایک بہت سٹرونگ میسج ہے، وہ کیا ہے؟ بگیسٹ میسج آف کربلا وہ ہے ہوپس لینا، کربلا سے پاور لینا. آپ کو زندگی میں فریشنس اگر لینا ہے، پاور اگر لینا ہے، کہیں سے نہیں، آپ کربلا سے لے سکتے ہو. اور یہ نافع بن ہلال بجلی اپنے اس رجز میں مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہے، تولا اور تبرہ کو اپنا لو، لباس کے ساتھ ساتھ، زبان کے ساتھ ساتھ، دل کے ساتھ ساتھ. پریکٹیکلی لائف میں تم حیدری بنو، نعرہ حیدری لگاؤ. دیکھو خدا کس طرح تمہارے وجود کو نورانی، اور جس انداز میں زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، تمہارے ہاں ایک جنازہ، تمہارے ہاں 10 جنازہ، تمہارے ہاں کووڈ-19، تمہارے ہاں 100 امتحان خدا لے گا، تم زینبی انداز میں عذاب ہوگا اگر ہم اس کو نعمت سمجھتے ہیں. امام سجاد علیہ السلام بہار الانوار جلد نمبر 91 میں اس سلوگنز اور اس رجز کی تشریح میں سمجھتی ہوں آپ نے بیان فرمایا. جہاں تولا اور تبرہ ہے اس میں ایک ٹرائنگل آپ نے یاد رکھنا ہے. سب سے پہلے یہ کہ عقیدہ، آئیڈیالوجی، جو آپ نے اسلامک آئیڈیالوجی کو آپ نے اپنا لیا ہے، علی علی کرتے ہوئے، علی علی سنتے ہوئے، اور علی کی ولایت کے نور سے آپ نے اپنے بچوں کو تربیت دی ہے. سب سے پہلی چیز تولا اور تبرہ کے لیے یہ کہ آپ اپنے عقیدے کو سٹرونگ کر لو. اور سیکنڈ چیز کیا ہے؟ جنہوں نے یہ عقیدہ لایا، جنہوں نے اس عقیدے کا ہمیں علم دیا، جنہوں نے اس عقیدے کو ہم تک پہنچایا، ائمہ طاہرین سے محبت کرو. اور تھرڈ چیز کیا ہے؟ جو ان کی سیرت ہے، جو ان کا لائف سٹائل ہے، جو ان کا اخلاق ہے، جو ان کی عبادت ہے، جو ان کا انفاق ہے، جو ان کا اظہار ہے، اس سے محبت کرو. سب سے پہلے عقیدے سے محبت، اور اس کے بعد عقیدہ لانے والوں سے محبت، اور تھرڈ چیز ان کی سیرت، ان کے کردار سے محبت کرو. تو امام زمانہ ایوری تھرسڈے آپ کے نام اعمال میں دستے امامت سے یہ لکھیں گے کہ یہ حیدری ہے، یہ فاطمی ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسنی ہے، اور یہ زینبی ہے. شام غریبہ میں گلے میں دوک ہے، ہاتھوں میں رسن ہے، پیروں میں بھیڑیاں ہے. بہت اذیتناک حالت میں سید سجاد کو گھوڑے پر سوار کیا، جانے لگے، بندے میں ہاتھوں کو اٹھایا. تب آپ نے تولا اور تبرہ یوں کیا، اور مجھے اور آپ کو میسج دیا کہ نافع بن ہلال بجلی کی اس رجز کو سمجھنا چاہو گے، 3 چیزوں کو اپنا لو، تولا اور تبرہ میں تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الیک. یہ سجادی ٹرینگل آج کی اس مجلس میں سے تحفہ لے جائیے گا میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیوں. امام سجاد فرما رہے تولا تبرہ یہ شرط ہے. ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک آپ تبرہ نہیں کرو گے، جب تک آپ تولا نہیں کرو گے. لیکن صحیح تولا اور تبرہ کیا ہے؟ نافع بن ہلال نے بتایا اور امام سجاد نے بیان فرمایا اس طرح. اللہم انی اسألک حبک، پروردگارا میں سید سجاد، میری غربت پر رونے والے، میری پھوپھی کی چادر پر رونے والے، میرے بابا کی مظلومیت پر سینہ مار کر اپنے آپ کو کربلا پہنچانے والے ہر وہ شخص جو کل ارض کربلا کل یوم عاشورہ کا نعرہ لگاتے ہیں، ہر وہ شخص جو نعرہ حیدری لگا دیتے ہیں، ان کے لیے میں سید سجاد کی پہلی دعا یہ ہے اللہم انی اسألک حبک.
خدایا ہمارے لائف کو، خدایا ہماری زندگی کو، خدایا ہمارے بچوں کی تربیت کو، خدایا ہماری زندگی کے ایک ایک پل کو حبک تو اپنی محبت سے آباد اور نورانی فرما دے۔ اور سیکنڈ چیز امام سجاد نے فرمایا وَحُبَّ مَن يُحِبَّكَ، خدایا جو تجھ سے محبت، تیری محبت میں علی سے محبت، علی کی محبت میں گھر والوں سے محبت، گھر والوں کی محبت میں ہر شیعہ سے محبت، شیعوں سے محبت میں انسانیت سے محبت کرنے میں کامیاب ہو جائے، خدا مجھے ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور تھرڈ چیز دیکھ لیجئے امام سجاد کیا فرما رہے، وَحُبَّ كُلَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، ریفرنس بتا رہی ہوں بہار الانوار جلد نمبر 91 میں یہ ہے، پروردگارا جہاں تو نے اپنی محبت سے مجھے آباد کیا، اور پھر علی اور اولاد علی اور ان کے چاہنے والوں کی محبت سے مزید مجھے نورانی بنا دی۔ تھرڈ چیز سجادی ٹرائنگل میں جو تھرڈ شرط اور کوالٹی وہ کیا ہے، وَحُبَّ كُلَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، خدایا ہر اس عمل سے، ہر اس قدم سے، ہر اس تھنکنگ سے، ہر اس لباس سے، ہر اس انسان سے، ہر اس دعا سے، ہر اس جملے سے، ہر اس نعرے سے مجھے محبت عطا فرما دے، يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ، جس کے بعد میں قرب الہی کے حصول میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ صلوات بھیجئے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی صلی علی علی محمد وآل محمد محمد وعجل آل فرجہ۔ محمد وعجل فرجہ۔ تین سجادی ٹرائنگل یاد رکھیے گا۔ قم میں آپ جاتے ہو، قم میں کیا آپ سب کے گھروں میں موجود ہیں مفاتیح الجنہ؟ I don't think کہ کوئی گھر ہو علی کے چاہنے والے ہو، علم کا بھریرا ان کے گھر میں نظر آتا ہو، علم نظر آتا ہو اور اس گھر میں قرآن کے ساتھ مفاتیح نہ ہو۔ جنہوں نے مفاتیح لکھی ان کے بیٹے، ان کے اسٹوڈنٹ سے میں نے یہ سنا ہے کہ رات کی تاریکی میں تہجد کی نماز کے لیے وہ شہر قم میں اپنے گھر سے جب نکلا کرتے تھے تو سب نے دیکھا کہ وہ جیسے ہی گھر سے نکلتے باوضو ہو کر بی بی کریمہ اہل بیت بی بی معصومہ کے حرم جانے کے لیے، تو سب نے دیکھا ایک عجیب شائن، ایک نور، ان کے پیشانی سے نور کی شعاعیں بلند ہوتی ہیں۔ سب نے کہا یہ میجک ہے، کسی نے کہا کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے کہا کوئی نہ کوئی اس کے اندر بات چھپی ہوئی ہوگی۔ نیکسٹ ڈے کلاس میں ان سے سوال کیا مدرسے فیضیہ میں کہ اے آیت اللہ شیخ عباس قمی، وہ نور اس کے پیچھے راز کیا ہے جو رات کے تاریکی میں ٹارچ نہیں ہے، رات کی تاریکی میں کوئی لائٹ نہیں ہے، کوئی فیسلٹی آپ کے پاس میسر نہیں ہے، پر آپ جہاں جہاں چلتے ہو ایک نور آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں، وہ علی جو جہاں سے چلتے قدموں کے نشان تو علی کے نہیں ہوتے تھے، لیکن دنیا سمجھ جاتی کہ یہاں سے علی گزر چکے۔ کیوں؟ علی کا جو خوشبو تھا، اکثر علی کی جو خوشبو تھی کہ کسی نے علی سے پوچھا یا علی آپ جاتے ہو، میلوں کے فاصلے سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے علی گزر گئے، یہ عطر، یہ خوشبو، یہ برینڈ، یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے لی ہے، کہاں سے خریدا ہے؟ علی نے کیا جواب دیا؟ کفا بالماء طیبا، علی کی ولایت، علی کا ایمان، علی کی شجاعت، علی کی ایثار کا وہ مقام ہے خدا کی نظر میں کہ علی کے وجود کو معطر بنانے کے لیے، علی کے وجود سے عطر بہشتی کو ظاہر کرنے کے لیے کفا بالماء طیبا، ایک سادہ پانی کافی ہے۔ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں۔ تو شیخ عباس قمی نے مسکراتے ہوئے کہا یا علی، کہا شیخ عباس قمی نے کہا سمجھنا چاہو گے یہ نور میں نے کہاں سے لائے، یہ جادو کیا ہے، وہ ٹرک کیا ہے؟ میں بتا دیتا ہوں تم لوگوں کو۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، میں علی کے ولایت کے متمسکین میں سے ہوں، میں راہ چلتے حیدری ہوں، میرا اخلاق حیدری ہے، میری عبادت سجادی ہے، مصیبت آلام پریشانی میں صبر زینبی کا زیور پہنتا ہوں۔ خدا نے جب میں متمسک علی ابن ابی طالب بنا، راحت کی تاریکی میں میں چلتا ہوں تو حال حیدری کو زمین میں گرنے سے بچانے کے لیے نور ولایت عطا کرتا ہے۔
اللہ دیکھیے شیخ عباس قمی 1% نے نہیں پورے شہر قم میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی میں جہاں جہاں جاتے نور کی شعائیں ساتھ ساتھ بلند ہوا کرتی تھی. تو کرونا وائرس کیا 1 سال محرم میں پروردگار عالم نے مجھ سے آپ سے امتحان لیا کہ تم لوگ امام بارگاہ نہیں جا سکتے ہو, تم لوگ اس طرح گیدرنگ میں مجلس نہیں رکھ سکتے ہو. ہم اس امتحان سے بھی نکلیں گے, ہم اس کو بھی پار کریں گے. ہم اس زینب کے ماننے والے ہیں جس نے پل پل کہا ما رأیت الا جمیلا, میں نے کربلا کو جمیل پایا. حضرت آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی, کیونکہ میں ہر روز ایک وظیفہ بتا دیا کرتی ہوں اس لیے آج یہ بتاتی چلوں. آپ نے فرمایا حدیث قصہ, انشاءاللہ مولا نے زندگی دی کسی دن مجلس میں اس پر ڈیٹیل گفتگو کروں گی. حدیث قصہ کی فضائلت, حدیث قصہ کا مقام, حدیث قصہ کا فلسفہ, حدیث قصہ جسے ہم بہت کم اہمیت دیتے ہیں, کچھ کم لوگ صرف فرش عزا پہ حاضری دیتے ہیں. وہ حدیث قصہ جو پاسنگ آؤٹ کی طرح, پاسنگ کارڈ کی طرح فرش عزا پہ سب سے پہلے جناب سیدہ تشریف لاتی ہے. وہ حدیث قصہ جو عید مباہلہ کے دن بھی نازل ہوئی, وہ حدیث قصہ جو 4 ٹائم, خدا کو اس قدر عزیز تھا آیتیں نازل ہوتی 1 دفعہ, لیکن حدیث قصہ کو خدا نے 4 ٹائم نازل کیا. وہ حدیث قصہ جس نے فاطمہ کا شان بیان کیا, وہ حدیث قصہ جہاں پڑھی جائے جناب سیدہ اکیلی نہیں بلکہ اصحاب طیبہ خمسہ کو لے کر تشریف لاتی ہے. حضرت آیت اللہ عظمیٰ وحید خراسانی فرماتے ہیں ہو سکے تو 40 سادات سے کہو, نہیں ہوا تو تم خود باوضو ہو کر رو بقبلہ بیٹھو. 40 ٹائمز آپ حدیث کے ساتھ کو پڑھ لیجئے, بس ایک ہی سیٹنگ میں آپ کو یہ کرنی ہوگی. سادات ہو بہت اچھی بات ہے, اس کو پڑھ لے. صوم اور صلات کے پابند ہو, حضرت آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں, اور اس کو پانی میں دم کر لے. اس میں آپ آب زمزم اور خاک شفا ملا دے, کسی بھی بیمار کو پلا دے, خدا اسے شفا کسی بھی گھر کے ان جگہوں پر چھڑک دے جہاں پیر نہیں لگتا ہو, جہاں بے حرمتی نہیں ہوتی ہو. خدا مکین کو, خدا مکان کو ہر شر سے, ہر آفات سے, ہر نقصان سے, ہر طرح کے شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے گا. آج اسی دعا کے ساتھ سلام دوں گی, اپنے دلوں کو لے چلیے سرزمین کربلا کی طرف. ایک میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے, آج تکلف کے ساتھ نہ روئیے گا, یہ نہ سوچئے کہ میں اکیلی ہوں, میں کس طرح رہوں. آپ اکیلی نہیں ہیں, آپ کے دائیں جانب کہیں نہ کہیں جناب سیدہ بیٹھی ہوگی, آپ کے بائیں جانب زینب بیٹھی ہوگی. آج ان کی عاقبت بخیری کا واسطہ دے کر اپنے جوان بیٹے کے لیے بھیک میں عاقبت بخیری مانگیے گا, اپنی جوان بچیوں کے لیے بھیک میں عاقبت بخیری مانگیے گا, اپنے لیے عاقبت بخیری مانگیے گا, اپنے مرحومین کی درجات میں بلندی مانگیے گا, شفا مانگیے گا, اولاد مانگیے گا. I don't know جو آپ کو چاہیے, کوئی لیمٹ نہیں ہے. اس لیے کہ میں اتنا ضرور جانتی ہوں آج اس حور پر ہم رونے جا رہے ہیں جس حور کو علی کی شیرنی بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے سلام بھیجا. تو ناممکن ہے حور پر روئے اور زینب آپ کو دعا نہ دے. عزادارو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ حسین حسین, کفن کے بدلے خاک کربلا سے آلودہ حسین پر سلام ہو. عزادارو منزلیں بدلتے بدلتے حسین نے تیسری منزل بدل دی. ایک مرتبہ بھائی عباس سے کہنے لگا اے عباس پانی کا مقدار بڑھا دیجئے, مزید پانی جمع کر لیجئے. ام البنین کا لال عباس آگے بڑھے, کا مولا پانی بہت ہے, اگلی منزل تک پہنچنے میں کمی نہیں ہے. مگر حسین نے کہا نہیں عباس, میں کسی اور مقصد کے لیے بتا رہا ہوں, مزید پانی جمع
منزل کے بعد جیسے ہی آگے بڑھا مولا عباس نے کیا دیکھا دور سے قافلہ آ رہا ہے عباس نے حسین سے کہا مولا وہ دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے ایسے لگ رہا تھا کہ آج فاطمہ کا لال کسی کا ویٹ کر رہا ہے کسی کے آنے کا انتظار کر رہا ہے کسی کی آمد کا انتظار ہے جیسے جیسے قریب آیا عباس نے کیا دیکھا ہاں یہ 1000 کا لشکر تھا جو ہوئی کی سرپرستی میں آئے ہیں اس لشکر کی پیاس کی شدت کا آپ اندازہ لگا لیجئے تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ شدت تشنگی سے گھوڑوں کی زبان نکل آئی تھی اور سواری گھوڑوں سے زمین پر گر رہے تھے ایک لعین شخص کہتا ہے اس قدر پیاس کی شدت مجھ پہ طاری تھی میں گھوڑے سے زمین پر گرا کسی نے مجھے اپنے آغوش میں اٹھا لیا اپنے ہاتھوں میں میرے سر کو اٹھا لیا اور دوسرے ہاتھ سے مشکیزہ کا دہانہ کھولا مجھے پانی پلا دیا میرے آنکھوں میں ٹھنڈا پانی ڈال دیا میں نے آنکھیں کھول دی اور سوال کیا میرا محسن کون ہے مجھے بچانے والا کون ہے آواز آئی یہ وہی حسین ہے جسے قتل کرنے تو آیا ہے اجرکم اللہ خدا سوائے غم حسین کی کسی غم میں نہ رلائے عزادارو ایک مرتبہ ہر آگے بڑھا اور ہر نے کہا مولا میں معذور ہوں میں حکم کے تعمیل کرنے پر مجبور ہوں مجھے آرڈر دیا گیا ہے کہ میں آپ کو شام لے جاؤں مگر جب حسین نے نہیں مانا ایک مرتبہ ہر نے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لی بس پکڑنی تھی حسین نے کہا اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے اے ہر تیری ماں تیری عزا میں گریا کرے بس ماں کا نام آنا تھا ایک مرتبہ ہر نے کہا اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں جواب دیتا عزادارو حسین کو انڈیا مل گیا حسین کو سگنل مل گئی کہ اس کے دل میں میری ماں کے لیے محبت ہے اب بھی یہ دوزخ میں نہیں جا سکے گا حسین آگے آگے اور ہر پیچھے پیچھے بس بہت اختصار کے ساتھ مسائل پڑھ رہی ہوں رونے کی آواز گونجے آج قبر سیدہ تک یہ آواز جائے آج زینب شام سے آپ کو دعا دے گی یہ قافلہ کربلا پہنچا شب عاشور ہوئی ایک مرتبہ ہر نے کیا دیکھا کہ ہر کے بیٹے نے دیکھا بابا نیام سے تلوار نکالتا ہے اور اس کے بعد تلوار کو نیام میں ڈھال لیتا ہے اپنے بوڑھے بابا کے قریب گیا بابا 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 آپ تو چیف آف آرمی ہو آپ کو بہت زیادہ پاور ہے آپ کو کس بات کا خوف ہے وہ تو سارے بیچارے ہیں وہ تو سارے غریب ہیں وہ تو سارے پیاسے ہیں وہاں سے تو اللہ تش کی آواز آ رہی ہے ان کا کیا خوف ہے ان سے کیا ڈرنا ہے بس عزادارو بیٹے سے یہ سننا تھا ایک مرتبہ ہر نے تلوار زمین میں گھاڑ لی کلیجی تھام کر سن لیجئے گا اگر آج سننے والوں میں کوئی سید زادی ہے نا مجھے معاف کر دے اگر کوئی ایسی سید زادی ہے جس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے مجھے معاف کر دیجئے گا آپ کو آپ کی ماں یقیناً بہت پیاری ہوگی ایک مرتبہ اور کھڑے ہوئے بیٹے سے کیا کہتا ہے اے بیٹا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے بیٹا مجھے کوئی خوف نہیں ہے مگر اول شب سے آج ایک ماں کی آواز میں سن رہا ہوں جو بار بار صدا دیتی ہے کوئی میرے بچے پر رحم کرنے والے ہے کوئی میرے حسین کا ساتھ دینے والے علیکم اللہ کہا ہے بیٹا آج میں خود کو دوزخ اور جنت کے بیچ دیکھ رہا ہوں کل قیامت کے دن صحرائے محشر میں ارے فاطمہ کو کیا جواب دوں گا بس
हुर ने डिसाइड कर लिया, हुर ने ये फैसला कर लिया कि अब मैं दुनिया को छोड़कर आखिरत की तरफ, अब मैं नार को छोड़कर नूरी बनने जाऊंगा, अब मैं यजीद को छोड़कर हुसैन के दामन को थामने जाऊंगा। मगर मैं मुजरिम हूँ, मैंने तो ज़ैनब को करबला आने पे मजबूर किया, मैं तो सबसे पहले पानी बंद कर दिया, मेरी वजह से असगर के गलों में तीर पेवस्त होगी, मेरी वजह से सीने अकबर पे बर्छी लगेगी। अरे मेरा गुनाह इतना बड़ा है, मैं तो काबिल बख्शिश नहीं हूँ। बेटा अम्मामा लेकर आया, एक मर्तबा बेटे ने क्या देखा, हुर ने सर से अम्मामा उतार दिया। हुर के जवान बेटे ने कहा बाबा 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 बाबा, बाप तो माँ बाप इज्जत वाले हैं, अब अम्मामा पहन कर जाइए। अज़ादारों ने अम्मामा उतार दिया। जवान बेटे से कहा मेरे हाथों में बांध लो, बेटे के हाथों में भी बांध लिया। दोनों बाप बेटे घुटनों के बल चलते हुए हुसैन के खेमे की जानिब बढ़े। हुसैन ने जब दूर से देखा कि हुर आ रहा है बेटे को लेकर, कहा अब्बास निकलो और का इस्तकबाल करो, अली अकबर आ जाओ और का इस्तकबाल करो। अब्बास ने अपने हाथों से अम्मामा खोल दिया, हुसैन के हुक्म पे इज्जत से अम्मामा पहना दिया। बस बहुत इख्तिसार के साथ, यूके के बहुत सारे सुनने वाले हैं, मैं कहूंगी आपके यूके में इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे घरों से जवान भाई का जनाजा उठा है, जवान बेटों का जनाजा उठा है। किस तरह बूढ़े बाप को जवान बेटे के लाशें पर ले जाया जाता है, किस तरह वो बाप गरीब अपने आप को संभाल लेता है। हाज़ादारो, जब हुर के जवान बेटे की आवाज आई, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए, मेरी मदद के लिए आ जाइए। हुर दौड़ा शेर की तरह, मगर हुर ने क्या देखा कि हुसैन पहले से पहुंचा हुआ है। हुसैन के गोद में हुर के बेटे का सर है। कहा मौला मौला मौला, मौला ये गुलाम ज़ादा है, आपने क्यों इसके सर को उठा लिया? बस अज़ादारो मुझे माफ कर दीजिएगा। हुसैन ने क्या जवाब दिया? हुर हट जा, ए हुर हट जा, ये बूढ़े बाप और जवान बेटे का मुहावरा है। कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे के जनाजे पर अकेला नहीं आ सकता, कोई बूढ़ा बाप जवान बेटे के लाशे को नहीं उठा सकता। मैं कहूंगी मौला, आज हुर के अली के सर को आपने उठा लिया, आज हुर के अली के जनाजे को आपने उठा लिया, आज हुर के कंधों पे सहाद आपने रख लिया। हाय जब अली अकबर ज़ैने फरस से ज़मीने करबला पर आए, मेरा गरीब हुसैन कभी ज़मीने करबला पर गिरते हैं या अली कहकर खड़े हो जाते हैं। बस आखिरी जुमला क्या कहते हैं, आपने देखा होगा ना कि जवान बेटों के जनाजे पर बूढ़े बाप को अकेले नहीं जाने देते हैं। मेरा हुसैन जा रहा है, जमीन पे गिरते हैं या अली कहकर खड़े हो जाते हैं। सबने सुन लिया। हुसैन एक बात कर रहे, ए बेटा अली अकबर, मुझे पुकारते रहो कि तेरी आवाज के सहारे बूढ़ा बाप तुझ तक आएगा। मैं अली से एक जुमला कहना चाहूंगी, या अली इंसाफ से कहिए कि खैबर का दरवाजा उखाड़ना आसान है या बूढ़े बाप का कहिए जवान बेटे के सीने से बर्छी निकालना। वक्त कबूलियत दुआ है। मेरी जवान बहने हाथों को उठा लीजिए, आपके छोटे छोटे बच्चे ये दुआ कीजिए। मेरी माँ अपने बेटों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए दुआ मांगी, आज उनकी जोजा दुआ मांगेगी, आज फातिमा आमीन कहेगी, आज ज़ैनब आमीन कहेगी। आपको पता है जब हुर आया तो जनाब फैज़ा आई, कहा मौला हुसैन अली की
بیٹی نے ایک پیغام بھیجا ہے. مولا حسین نے کہا اماں میں پیغام نہیں پہنچاؤں گا, آپ خود اپنی زبان سے بتا دیجئے میری بہن زینب نے کیا میسج دیا ہے. پتہ ہے زینب نے کیا میسج دیا تھا حر کو؟ اے حر, علی کی بیٹی کا سلام قبول کرو, علی کی بیٹی تجھ سے معافی مانگتی ہے, ہمیں استقبال میں پیش کرنے کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس پلانے کو ایک قطرہ پانی بھی نہیں ہے. وہ حر ہے, اس کا واسطہ دے کر دعا کیجئے. بحق فاطمة الزہراء بحق علی مرتضی. مہمان ہے فاطمہ کے ہاتھوں کو اٹھائیے, تجھے فاطمہ کی ٹوٹے ہوئے پسلی کا واسطہ, تجھے خون علی کا واسطہ, تجھے علی کے خون سے رنگ محراب کا واسطہ, تجھے گھوڑوں سے گرے ہوئے بچوں کا واسطہ, تجھے حر کے زخموں کا واسطہ, حر کے جوان بیٹے کی جوانی کا واسطہ. اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ, جو بیمار ہے ان کو شفا دے یا اللہ. رسن بستہ زینب کے بازو کا واسطہ, اونٹوں سے گرے ہوئے یتیم بچوں کا واسطہ, ان ماؤں کے بچوں کو حسینی بنا دے یا اللہ, ہمیں حیدری بنا دے یا اللہ, گناہوں کو بخش دے یا اللہ. تجھے حر کا واسطہ جو حسین کے خیمے تک آ گئے, حسین نے قبول کر لیا. پروردگارا ہمیں کربلا پہنچا دے یا اللہ, ہمیں زیارت نصیب فرما دے یا اللہ. مزید امتحان نہ لیجیو خدا, اس منحوس بیماری سے نجات دے یا اللہ, اس وائرس کا خاتمہ ہو یا اللہ. جو اس وائرس کے دوران میں اس دنیا سے گئے, بہت سارے مرحومین ہیں, انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما دے یا اللہ. نور حسین سے ان کی قبروں کو منور فرما دے یا اللہ. آج ان کے نام زینب جنت میں بسترخوان بچھا رہی ہے, ہمارے مرحومین کو حصہ دار بنا دے یا اللہ. جوان بیٹے کی لاشیں کا واسطہ, بھائیوں کو بہنوں کا محافظ بنا دے یا اللہ, بیٹوں کو بوڑھے والدین کا محافظ بنا دے یا اللہ. عاقبت بخیر فرما دے یا اللہ, مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ. ان آنسوؤں کو رمال فاطمہ میں جگہ عنایت فرما دے یا اللہ, ہمیں توبہ نصوح نصیب فرما دے یا اللہ. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے یا اللہ. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. بآواز بلند سورہ فاتحہ سب اپنے اپنے گھروں میں ہاتھوں کو اٹھا کر فاتحہ پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, تابع بيننا وبينهم الخيرات, إنك مجيب الدعوات, إنك على كل شيء قدير, برحمتك يا أرحم الراحمين. اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا, اسپیشلی حر ابن یزید ریاحی, ان کے غلام, ان کے بیٹے
اور حسین اور اولاد حسین کے رکاب میں شہید ہونے والے تمام شہداء عزاداری اور تمام شیعیان حیدر کرار میں اسپیشلی وہ مرحومین جن کی قبر پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں، جن کو کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں، ان تمام مرحومین اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو اس دنیا سے دار فانی سے گئے ان تمام مرحومین کو اور بانیان مجلس کے مرحومین اسپیشلی رانی صاحبہ کے مرحومین تک پہنچا دے، ان سب کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عنایت فرما دے، ان سب کی مغفرت فرما دے، درجات میں بلندی عطا فرما دے. صلوات. اللهم صل على محمد صلی علی وآل محمد یا وآل حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین. سرور پہ رومال زہرا سرور پہ رومال زہرا جس دل سے بندھا دنیا نے کہا خود کرب و بلا نے دی صدا اب حشر تلک کہلائے گا. حر علیہ السلام 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 علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام. کیا وقت ملا ہے حر تجھ کو سب اہل حرم مجبور ہوئے. کیا وقت ملا ہے حر تجھ کو سب اہل حرم مجبور ہوئے. جب نام تیرا کاغذ پہ لکھا جب نام تیرا کاغذ پہ لکھا تیرا نام کے آگے لکھنا پڑا. حر علیہ السلام 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 حر علیہ السلام. زینب نے کہا جب بھائی تجھے اور تجھ کو چچا اکبر نے کہا. زینب نے کہا جب بھائی تجھے اور تجھ کو چچا اکبر نے کہا یعنی کہ شہادت سے پہلے یعنی کہ شہادت سے پہلے تجھ سے یہ لقب منسوب ہوا. حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام حر علیہ السلام. رومال سجا کے زہرا کا جب خلد میں تو پہنچا ہوگا. رومال سجا کے زہرا کا جب خلد میں تو پہنچا ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سب نے جنت میں کیا ہوگا سب نے یہ کہہ کر استقبال تیرا. حر علیہ السلام 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 حر علیہ السلام. مقتل سے تیرا لاشا لے کر
روتے ہوئے آئے مولا مقتل سے تیرا لاشا لے کر روتے ہوئے آئے مولا یوں روئی تجھے بنتے زہرا یوں روئی تجھے بنتے زہرا خود موت کو بننے میں کہنا پڑا حر علیہ السلام 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا شہید یا مظلوم یا حسین یا شہید یا مظلوم یا حسین یا غریب بے کفن یا حسین یا غریب بے کفن یا حسین بے خطا بے خطا یا حسین یا حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین وعدہ ہے سکینہ کا اے شہ کے عزاداروں سب مل کے دعا مانگے تم میرا واسطہ دے کر میرے امو کو بلانا میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو تمہیں ہر غم سے مصیبت سے بچا لائیں گے دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے دو میرا واسطہ عباس چلے آئیں گے ہے مددگار علمدار پریشان نہ ہو میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو میرے بابا کے عزادار پریشان نہ ہو بر محمد و آل محمد صلوات اللہم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم